बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम बादामी। सेनेट का इलेक्शन एक बड़ी मामूल की कार्रवाई है। हर 3 साल बाद ये इलेक्शन होता है। लेकिन अब की दफा का सेनेट का इलेक्शन एक गैर मामूली कार्रवाई है। वो इसलिए कि अपोजिशन की एक अपने तौर पर एक तहरीक चल रही है। उन्होंने जलसों पर जलसे किए हैं। आखिरी जलसा लाहौर में किया है, फिर कहा है कि जनाब 31 दिसंबर तक ये मुस्तफी हो जाए, 31 जनवरी तक नहीं हुए हम फरवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे। और इस सब की टाइमलाइन क्यों बनाई है? ताकि मार्च में सेनेट का इलेक्शन मुतासर हो जाए। क्यों? इसलिए कि अगर मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो गया तो हुकूमत जिसको इस वक्त कौमी असेंबली में अक्सरियत हासिल है, उसको सेनेट में भी अक्सरियत हासिल हो जाएगी। 2/3 जब अगर कंबाइंड हाउस में हुकूमत को 2/3 एक अच्छा नंबर मिल गया तो कानून साजी में बहुत सारी रुकावटें जो आज हैं हुकूमत को दरपेश, वो कल दरपेश नहीं होंगी और गवर्नमेंट बड़ी तगड़ी हो जाएगी। और फिर गवर्नमेंट के लिए अगले 2 साल रिलेटिवली बहुत आसान हो जाएंगे। तो इससे सेनेट के इलेक्शन का ताल्लुक बहुत ज्यादा सियासत से है अब की दफा। अब सिचुएशन क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग है। सिचुएशन ये है कि ऑपोजिशन ये कहती है 31 तक इस्तीफा दो, नहीं दोगे फरवरी में हम लॉन्ग मार्च करेंगे। सेनेट का इलेक्शन होना था मार्च तक। ऑपोजिशन कहती है मार्च की तो नौबत ही नहीं आएगी, ना मार्च आएगा ना सेनेट इलेक्शन होगा। ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने क्या, भाई इस्तीफा तो आपने देने हैं तो कल दे दें, लेकिन ये सेनेट इलेक्शन जो मार्च में हो रहा था ना, या मार्च में नहीं होगा, ये फरवरी में हो जाएगा। अब हम फरवरी में कर देंगे। और आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी इस बात को दोहराया, वाजे किया। ये कहा है इमरान खान साहब। 2 चीजें हमने फैसला किया। एक, हम इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के। सारा ड्रामा हो रहा है, इनका ख्याल है कि कोई सेनेट के इलेक्शन ना हो तो फेल हो जाए। कप्तान तो मैं पुरान इनसे ज्यादा बेहतर खेलना जानता हूँ। पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शनों में पैसा चलता है, रिश्वत चलता है, ये मामला। और एक बात सेनेट के इलेक्शन में और भी कही गई है। सेनेट का इलेक्शन आप जानते हैं बड़ा अनफॉर्चुनेटली लेकिन फैक्ट है। सेनेट के इलेक्शन का मतलब है पैसा चलना, लोगों का तोड़ना, ये वो सारा मामला। और ये सब क्यों हो पाता है कि बजाहिर कोई किसी पार्टी का वफादार होता है, लेकिन अंदर खाने वो किसी और पार्टी को वोट डाल देता है और पीछे सारे के सारे मामला होते हैं। तो इसलिए एक और भी फैसला किया हुकूमत ने। और जाहिर हुकूमत के वक्त जो भी हो उसको ज्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि हुकूमत अपने वसाइल की वजह से, अपनी ताकत की वजह से ज्यादा असरअंदाज हो सकती है। तो आमतौर पर जो हुकूमत में होता है उसको ज्यादा फायदा होता है इस सीक्रेट बैलेटिंग का। लेकिन वजीर आजम ने यह भी ऐलान किया कि जनाब इस दफा सेनेट का इलेक्शन हम करेंगे शो ऑफ हैंड्स के जरिए। ऐलानिया होगा ताकि कोई इधर उधर भी ना हो सके। इस बारे में यह कहा इमरान खान ने, दिखाएगा। हमने 20 लोग पिछली बार निकाले जिन्होंने पता चला कि पैसा लिया, इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा। अब ये मामला, और ये इससे पहले एक केपीके में मामला हुआ था और सारा। अच्छा, अब इस बारे में खुद ऑपोजिशन भी नाला नजर आई है कि जनाब सेनेट में बहुत हेर फेर होती है। ये आपको याद है स्पीकर के अदम एतमाद का मामला था, सेनेट के चेयरमैन के अदम एतमाद का मामला था। ऑपोजिशन के पास नंबर थे, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो नंबर कम हो गए, क्योंकि अंदर से ही लोगों ने इधर उधर वोट दे दिए। इसलिए ऑपोजिशन भी इस बात पे बहुत तनकीद करती नजर आई है कि सेनेट में सब कुछ होता है। और जब चेयरमैन के इलेक्शन के तौर पर यह हुआ तो अपोजिशन ने इस पर बहुत तनकीद की और यह कहा था कि हुकूमत ने हमारे वोट तोड़े या जो कुछ। जरा देखिए क्या कहा था उसको अपोजिशन ने। हॉर्स ट्रेडिंग हुई, सिलेक्टेड गवर्नमेंट जमीर फरोशी के जरिए जीत गई। 30 मिनट के अंदर 14 वोट खिसक जाते हैं। जिन्होंने अपना जमीर बेचा उनकी निशानदेही करके पूरी कौम को बताएंगे 14 लोग कौन थे। APC कॉल करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, उसको पूरी तरह वहाँ पर बेनकाब करें। सेनेट आज वहाँ एक हमला हुआ, हम इसका हिसाब लेंगे। सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में चिराग घोंपा है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट का मुकाबला करेंगे। किस चीज पे डेस्क डंपिंग हो रहा था? जमहूरियत का जनाजा निकला। ये सब क्यों हो रहा था? इसलिए कि इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए नहीं हो रहा था। इलेक्शन खुफिया तरीके से होता है तो फिर सारे मामला इधर उधर हो जाते हैं। खुद आसिफ अली जरदारी साहब से एक बार पूछा गया कि क्या आप चाहेंगे कि शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट का इलेक्शन हो या इस तरह के मामला हुआ करें, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था वो भी देखिए। मुल्क में कोई तरक्की करेंगे कि ये सीक्रेट बैलेटिंग ना हो? तो जब इंशाल्लाह जब अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी तो जरूर करेंगे। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली अब जब हुकूमत ये कह रही है कि सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए होगा, तो अपोजिशन कह रही है कि नहीं, हम इसमें ताउन नहीं करेंगे। और अलग अलग तरीकों से अपोजिशन ये बात कह रही है। तो अब ये क्या मामला है? तो आज के प्रोग्राम में 2-3 बुनियादी सवाल आते हैं। क्या हुकूमत सेनेट इलेक्शन जल्दी करवा रही है? करवा पाएगी? करवाएगी तो इससे हुकूमत को क्या फायदा होगा? क्या अपोजिशन इस्तीफे देने जा रही है? दे पाएगी तो अपोजिशन को इससे क्या फायदा होगा और हुकूमत को क्या नुकसान होगा? और फिर कुछ और इससे जुड़े मामलात भी। 2 बहुत रेलेवेंट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए जनाब सेनेटर आसिफ किरमानी साहब। आसिफ किरमानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत सीनियर तरीन रहनुमा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल साथ रहे हैं पिछले कई सालों से, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी और अदरवाइज भी, और ऑफ कोर्स आप सेनेटर भी हैं। और हमारे साथ जनाब फवाद चौधरी साहब भी तशरीफ फरमाए, जो कि वफाकी वजीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स, और बहुत रेलेवेंट इस एतबार से भी है कि कहा जाता है कि सेनेट का भी इलेक्शन जल्दी कराने की ये तजवीज़ भी फवाद चौधरी साहब की थी, और ज़ाहिर है मौजूदा सियासी मंजरनामे में भी। तो सारे सवाल जो मैंने अर्ज किए, ये मासूमाना सवाल हमने इन मेहमानों के सामने रखने हैं। एक हम छोटा वक्फा ले लेते हैं और फिर मेहमानों से डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं।
جناب خوش آمدید کہتے ہیں فواد چوہی صاحب تشریف فرما ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، وفاقی وزیر سینیٹر راشد کرمائی صاحب PMLN سے، دونوں کا بہت بہت شکریہ. فواد چوہی صاحب پہلے تو بتائیں یہ آپ کی تجویز تھی کہ سینٹ کا الیکشن جلدی کرا لیا جائے؟ دیکھیے اس میں جو آئین کا آرٹیکل ہے ہمارا 224 سب آرٹیکل 3 وہ بڑا واضح ہے، اور وہ اگر آپ الیکشن ایکٹ کے تحت ساتھ اس کو پڑھ کے دیکھیں گے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ 30 دن پہلے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. البتہ سینیٹرز کی جو میعاد ہے وہ شروع ہوگی جب پہلے سینیٹر جو ہیں وہ ریٹائر ہوں گے. تو کل کابینہ میں جہاں باقی باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ یہ پوائنٹ بھی جو ہے وہ زیر بحث آیا، اور اس میں چونکہ بات ہو رہی تھی کہ بنیادی طور کے اوپر تو بات شروع ہوئی تھی کہ اٹارنی جنرل صاحب کا جو ایک ان کی سمری تھی کہ جو الیکشن کا طریقہ کار ہے سینٹ کا اس کو تبدیل کیا جائے اور اس کے لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ جانا چاہیے. بلکہ سوری اس میں آپ ایک لمحے کو رکیے گا کیونکہ شو آف ہینڈز میں نے الگ سے بات کرنی ہے. پہلے ذرا آپ اس پہ کامنٹ کر دیں، میں آپ کو کلپ سنواتا ہوں. آئی واز ویری سرپرائز جب فراز صاحب نے کل یہیں پر بیٹھ کے کہا، اور ظاہر ہے وہ ریلیونٹ آدمی ہے، چیف اسپوکس پرسن ہے گورنمنٹ کے، انہوں نے ریپیٹڈلی کہا اور ایک کلیئر ہو جائے گا جب آپ سنیں گے تو کہ بھائی ہم نے ایسا کچھ سوچا ہی نہیں ہے، ہم نے سینٹ کے شیڈول کے حوالے سے کچھ بات ہی نہیں کی، یہ تو ہوا ہی نہیں ہے فروری میں کرانے کا، ایسا تو کچھ ڈسکس ہی نہیں ہوا ہے. ذرا سنائیے کل شبلی فراز صاحب نے کیا کہا تھا اس حوالے سے. یہ جو سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں اس کے لیے جو ہم بل پیش کر رہے ہیں اس میں اگر عدالت نے کہا صاحب اس میں آئینی ترمیم کرنا پڑے گی شو بنڈ کے لیے، آپ کریں گے؟ تو پھر نہیں، پھر یہ آپ کیا وہ دکھا سکتے ہیں؟ یہ تو آپ غلط کلپ چلا دیا، وہ دکھاتے ہیں جو ہمارے کل کے پروگرام میں شبلی فراز صاحب نے جو سینٹ الیکشن کے شیڈول کے حوالے سے کہا تھا. جی چل دکھائیے گا کہ سینٹ کے الیکشن حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن آپ مارچ کے بجائے فروری میں کروانا. دیکھیں الیکشن کے بارے میں ہم نے یہ نہیں طے کیا کہ کس تاریخ کو ہوں گے، بیکاز وہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. یہ بھی دینے گا کہ مارچ کے بجائے فروری میں ہوں گے؟ نہیں، یہ اگین یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا استحقاق ہے، ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ جب بھی الیکشن کرانا چاہیں ود ان دا کانسٹیٹیوشنل لمٹس اور وٹ ایور دا رولز آف بزنس آر. موجودہ حالات کے پیش نظر کے فروری میں مارچ ہے تو لانگ مارچ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اوکے تو کلیئرٹی ہو گئی. بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، مطلب نہیں. وہ میرا خیال ہے شبلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیڈیول دینا ہے الیکشن کا وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں. جو تاریخ دینا ہوتا ہے الیکشن کی وہ تو حکومت کا اختیار بھی ہے اور حکومت کی ریکمنڈیشن بھی ہے. کب ہونے یہ ڈسکشن ہی نہیں ہوا ہے. سینٹ کے حوالے سے ایک ہی بات زیر بحث آئی ہے شو آف ہینڈز والی، کب ہونے اس میں تو بات ہی نہیں ہوئی. وہ ایجنڈا آف ایجنڈا آئٹم تھا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو اس کے اوپر جس طریقے سے ایجنڈے کے مطابق بحث ہے اس کے اوپر نہیں ہوئی. لیکن یہ بات تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہ بات تو ہوئی ہے کہ کیا حکومت ایک الیکشن جو ہے وہ کب تک ہو سکتے ہیں، اور وہ الیکشن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 1 مہینہ پہلے ہو سکتے ہیں. اور اس میں حتمی رائے تو الیکشن کمیشن پاکستان کی ہوگی نا؟ حتمی رائے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کی ہوگی. شیڈیول کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے حکومت کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ پوری دنیا میں فالو ہوتی ہے. یعنی گورنمنٹ اس میں ریکمینڈ کر سکتی ہے جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان مان سکتا ہے یا مسترد کر سکتا ہے، ایسا ہی ہے؟ جو ڈیٹ ہے نا الیکشن کی وہ حکومت دیتی ہے، شیڈیول الیکشن کمیشن دیتا ہے. یعنی الیکشن گورنمنٹ آج کہہ دے 25 فروری کو ہونے چاہیے سینٹ الیکشن، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان از باؤنڈ کہ الیکشن 25 فروری کو ہی ہو. پھر مور اور لیس پوری دنیا میں الیکشن کمیشن جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں گورنمنٹ. میں اس پہ کامنٹ لے لوں جناب آصف کرمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بادامی صاحب. اچھا میری اس میں گزارش یہ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو الیکشن ہے جیسے شبلی صاحب نے فرمایا کہ یہ تاریخ دینا بھی اور شیڈیول بھی دینا یہ ٹوٹل ڈومین ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی. جیسے کہ دوسرے الیکشنز میں بھی پروونشل اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے ہوں یا ایون بائی الیکشنز بھی جو ہوتے ہیں وہ تمام اس کا شیڈیول بھی اور ڈیٹ بھی الیکشن کمیشن پوری دنیا میں یہی پریکٹس فالو ہوتی ہے کہ گورنمنٹ. یہاں تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی نوٹیفائی کرتا ہے، نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے. جہاں تک اور ڈیٹ بھی الیکشن کمیشن جی وہ بھی دیتا ہے. اور سوری فواز خالد ایڈ کر دوں، صرف شبلی صاحب نے نہیں کہا بلکہ کل 2 فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان عرفان قادر صاحب اور اشرف اوصاف صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ ریلیونٹ ہے اس میں، الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن میں آتا ہوں فواز صاحب آتا ہوں ادھر. لیکن اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت کی ایک خواہش تو ہو سکتی ہے. اچھا آپ اس کو ان کی خواہش پہ تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن however جو قانون ہے بک کو اگر آپ فالو کریں گے تو وہ تو الیکشن کمیشن ہی نوٹیفائی کرتا ہے ڈیٹ بھی اور شیڈیول بھی. ہیونگ سیڈ دیٹ اچھا
دوسری میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو فواد صاحب نے فرمایا 224 آئین کی کلوز کے حوالے سے, اس میں آئی ایم ناٹ اے لیگل پرسن, لیکن جو میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھا ہوا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں, وہ بھی اس صورت میں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحب کسی صوبے کے اپنی ریسپیکٹیو نیشنل یا صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو کرنا چاہیں تو وہ کرائیٹیریا انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ اس میں کتنی مدت میں الیکشن ہوں گے, کیئر ٹیکر کتنی مدت میں ہوگا, اور اگر پری میچور اسمبلی کو وہ کرتے ہیں, اگر ٹرم نہیں پوری کرتی اسمبلی, جب بھٹو صاحب نے کروائے تھے قبل از الیکشن, وہ ہے مجھے اس پہ گائیڈ. اب یہ سارا رولا کیوں ہے ویسے؟ اس پہ بھی اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو کرتے ہو. دوسرا ہے کہ یہ گورنمنٹ کیوں یہ کرنا چاہتی ہے؟ کیا ہو جائے گا الیکشن 12 مارچ کو نہ ہو, 25 فروری کو ہو جائے, تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ مطلب نہیں, فرق تو کوئی نہیں پڑے گا, چاہے اتنا اصرار کیوں ہو جائے. لیکن جو آئین کی جو منشا ہے وہ بنیادی طور کے اوپر یہ بھی ہے نا کہ دیکھیے, جب جو سینٹ کے الیکشنز ہیں ان میں جب ریٹائرمنٹس ہوں تو اس سے پہلے ایک پورا سیٹ اپ جو ہے وہ آلٹرنیٹو موجود ہونا چاہیے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اب وہ تو ہر سال ہر 3 سال بعد جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا نا؟ ہاں ویسے ہی ہوگا, لیکن یہ پروویژن ہے آئین کی جس میں کہ جو منیمم ٹائم ہے وہ دیا گیا ہے اور میکسیمم ٹائم دیا گیا ہے. سو آپ منیمم ٹائم کو فالو کرنا چاہتے ہیں یا میکسیمم کو فالو کرنا چاہتے ہیں, یہ تو پھر گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے. پوری دنیا میں گورنمنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو یہ بتاتی ہیں کہ فلانی ڈیٹ کو اس کا الیکشن ہونا ہے, اور پوری دنیا میں یہی پریکٹس فالو ہوتی ہے. اور گورنمنٹ اس بات میں کیوں مضر ہے؟ جواب کہنا ہے فرق کوئی نہیں پڑتا, تو کیوں اس پہ اصرار ہے گورنمنٹ کا کہ نہیں جلدی ہو جائے گا؟ کچھ میرے خیال میں جو بنیادی اس وقت جو سچویشن ہے, جس قسم کی اپوزیشن کی جو تحریک ہے اے پی ڈی ایم کی جو چلا رہے ہیں, جی ایک چورن ان کا یہ ہے نا کہ جی ہم سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہونے دیں گے اور اس سے پہلے تبدیلی آ جائے گی. تو اچھا سینٹ کے الیکشن پہلے ہو جائیں تو نام رہے گا بانس, نام بجے گی بانسری. تو پھر تو چاہتے ہیں کہ یہ ویسے تو کافی حد تک شوق پورا ہو گیا ہے اپوزیشن کا, لیکن جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ بھی ختم ہو جائے, اچھی بات. اب اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں. لیگیلٹیز اپنی جگہ, اگر انہوں نے کرا دی جلدی تو پھر تو گورنمنٹ کا اپوزیشن کا نیریٹو گر نہیں جائے گا, کیونکہ اپوزیشن تو چلے گی فروری کو اسلام آباد کی طرف اس لیے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ہی سب گرا دیں گے, اور پتہ چلا آپ اسلام آباد پہنچے نہیں اس سے پہلے سینٹ کا الیکشن بھی ہو گیا, وہ تو کام ہی خراب ہو گیا. اس میں گزارش یہ ہے کہ تمام کام جو ہیں وہ ان کی خواہش کے مطابق تو نہیں ہوئے ابھی تک بھی. مثلا جس طرح آپ کی خواہش کے مطابق بھی تو نہیں ہوئے, آپ کہتے ہیں گھر جاؤ, جو یہ وہ تو کہہ رہے ہو شرارت کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں ایک کام ہماری خواہش کے مطابق ہوا ہے 13 کا جلسہ. اچھا نہیں, وہ جلسہ بھی ان کے ابھی تک دیکھیں حواس پہ سوار ہے. اینی وے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں آتا ہوں اس طرف بھی, جلسے کی طرف بھی, اگر مجھے آپ اجازت دیں گے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن کیا اگر فرض کریں ہم ہفتے بعد استعفے دے دیتے ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو پھر کیا کریں گے, یہ اگلے مہینے کی شروع میں کرائیں گے. دیکھیں نا, نہیں میں ذرا مجھے بات کمپلیٹ کر لوں ذرا آپ کی اجازت سے. ضرور. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جس کا کام ہے, جس ادارے کا, یہ ہمارا یہی تو کہنا ہے کہ بھائی یہ ادارے جو ہیں جو جس کا کام ہے وہ اپنا کام کرے. عدلیہ اپنا کام کرے, الیکشن کمیشن اپنا کام کرے, حکومت اپنا کام کرے, اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, میڈیا اپنا کام کرے. اور جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا وہ تو ایشو تھا لوگوں کے زندگیوں میں بہتریاں لانا. اب دیکھیں نا, مہنگائی سے برا, اب پاکستان کا ایشو کیا ہے؟ پاکستان کا اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ جو الیکشن سینٹ کے پہلے کرا دیں گے, چلے بالفرض کرا بھی دیتے ہیں تو کون سا وہ بہت کوئی آسمان گر جائے گا؟ آپ لوگوں کے لیے نہیں گر جائے گا آسمان, کیونکہ آپ پھر کیا کہہ کر چلیں گے اپنے لوگوں کو؟ بات یہ, آپ کا ووٹر کہے گا کہ کل جتنا عمران خان مضبوط تھا اس سے زیادہ تو آج مضبوط ہو گیا, سینٹ میں بھی آ گیا, اب ہم اسلام آباد کیا لینے جا رہے ہیں؟ مضبوط تو یہ کبھی بھی نہیں تھے, وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنے تئیں یہ مضبوطی کا دعویٰ کریں. اس وقت حالت یہ ہے عدد بڑھ جائے گا ان کا تو مضبوط تو ہو جائیں گے نا پارلیمنٹ. جب بڑھے گا, جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے, گنتی میں زیادہ ہو جائیں گے. یہ تو تب ہوگا نا جب ہوگا. نہیں ہوگا آپ کیا ہم اتنے ہی سادہ ہیں کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم الیکشن کرانے چاہ رہے ہیں اور ہم ہونے دیں گے؟ ہمارے پاس بھی تو کارڈز ہوں گے نا جو ہم اپنے سینے سے لگا کر. کیسے روک لیں گے بتا دیں جناب؟ الیکٹورل کالج اگر ٹوٹ جاتا ہے تو کیسے کرائیں گے الیکشن؟ کیسے توڑیں گے الیکٹورل کالج؟ ریزگنیشن دے کے
جو الیکٹرل کالج ہے نیشنل اسمبلی ہے, ایک اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں سندھ کا, باقی اسمبلی سے آپ ریزائن کر سکتے ہیں سر. تو الیکٹرل کالج اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر سندھ کا پورا ایوان ڈیزالو ہو جاتا ہے تو سندھ کا سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا, اور باقی سارے ایوانوں میں الیکشن ہوگا اور 100% گورنمنٹ کے لوگ آ جائیں گے, کیونکہ آپ لوگ ہوں گے ہی نہیں وہاں ووٹ کرنے کے لیے. یہ ایک قانونی ماہر کی رائے ہے, ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے, اور اس پر کوئی ایک رائے نہیں ہے اس پر. لیکن میری گزارش ہے آئین کی مطالعہ جب پارلیمان کے ایکس ممبران مستعفی ہو جائیں تو سینٹ الیکشن کی تاخیر کے التوا کا باعث بن جاتا ہے. آپ بتائیے. گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ انکمپلیٹ الیکٹورل کالج کے ساتھ مجھے بتائیے کیسے آپ الیکشن کریں گے, کہ ایک الیکٹورل کالج ہی نہیں ایگزسٹ کر رہا. اگر سندھ ایگزسٹ نہیں کر رہا, پنجاب انکمپلیٹ ہو گیا, کہہ رہے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کر رہا اس ریلیونٹ میں اس ریلیونٹ اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوگا. یہ تو پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گیا نا, یہ تو کوئی ریپرزنٹیشن نہ ہوئی. لیکن سوال ایک مجھے نقشہ کھینچیں اس کا جواب دے, پھر میں فواز صاحب کی طرف آتا ہوں. فرض کیجئے آپ مستعفی ہو گئے اور انہوں نے پھر بھی سینٹ کرا دیا, آپ مستعفی ہو گئے, انہوں نے ضمنی بھی کرا دیا, آپ ان دونوں کاموں سے ان کو کیسے روک لیں گے؟ یہ سمجھائیں مجھے, کیسے روک لیں گے؟ وہ ویلڈ نہیں ہوگا. جو ایک انکمپلیٹ الیکشن کمیشن نے دینی ہے نا جناب علی, تو وہی میں کہہ رہا ہوں, اگر ادارے مضبوط ہوں گے تو ویلیڈیٹی نہیں دیں گے. وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے. اس وقت تمام ادارے جون سے ہیں جن کو یہ اسپیشلی نیب ہے جیسے, اس کو بھی انہوں نے اپنے ایک آرم ٹویسٹنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں پکڑ کے. تو کیا یہ الیکشن کمیشن اب یہ ٹیسٹ کیس ہے فار الیکشن کمیشن کہ اپنی وہ انڈیپینڈنس. اگر الیکشن کمیشن آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترا تو کیا ہوگا؟ تو پھر ہم تو سڑکوں پہ ہیں آلریڈی. ہم تو پھر لیکن آپ نے سڑکوں پہ آنے سے ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ نہیں, سڑکوں پہ آنے سے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک حکومت جو ہے وہ تو سخت دباؤ میں آئی ہوئی ہے. کل تک پرائم منسٹر صاحب جس حقارت سے اپوزیشن لیڈر کا ہاتھ انہوں نے ٹھکرا دیا تھا جب انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن نے تعاون کا ہاتھ معیشت کے لیے بڑھایا تھا, آج وزیر اعظم صاحب کو جب دباؤ محسوس ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں ڈائیلاگ کرو, جب ڈائیلاگ کا وقت گزر چکا ہے, اب نہیں کرنا آپ نے بات. تو یہ عوامی دباؤ کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. فواز ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی اگر ہم مستعفی ہو گئے نا تو پھر یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ چلو تم مستعفی ہو جاؤ ہم سینٹ کرا دیں گے, پھر مستعفی ہو جاؤ ہم ضمنی کرا دیں گے. اٹ از ناٹ دیٹ سمپل. ایسا بچوں کا کھیل نہیں ہے کوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کروانی صاحب خود تو وکیل نہیں ہیں, لیکن کروانی صاحب ایک ایسی شخصیت کے بیٹے ہیں جن کے تذکرے کے بغیر پاکستان کی سیاست بھی مکمل نہیں ہے, پاکستان لیگل تاریخ تو بالکل بھی مکمل نہیں ہے. اور قائد اعظم کے ساتھ اور بڑا جب وہ ایک لیگل آرگومنٹ کریں گے تو میری توقع یہ ہوگی کروانی صاحب سے کہ وہ ان بائسڈ ہو کے بات کریں گے, اور وہ اس کو اپنی جو سیاست ہے اس سے تھوڑا تھوڑا پرے رہ کے بات کریں گے, کیونکہ ان کا تعلق ایک ایسے خانوادے سے ہے. لہٰذا یہ جو آرگومنٹ ہے نا کہ اگر پی ایم ایل این فار ایگزامپل اسمبلی سے مستعفی ہو جائے گی تو سینٹ کا مکمل نہیں رہے گا ہاؤس, ظاہر ہے کہ یہ پیٹنٹلی انلیگل ہے. اور بہرحال سیاسی طور کے اوپر کرمانی صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ استعفیٰ کس نے دینا ہے اور کس نے نہیں دینا ہے, اور یہ خواہش تو ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, مریم بی بی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن پی ایم ایل این میں بھی جب استعفیٰ دینے کی باری آئے گی تو جب پیچھے دیکھیں گے تو کرمانی صاحب ہی رہ جائیں گے, باقی بچنا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے, یہ بھی احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں مریم بی بی کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی, اور یہ بھی بتاتے بھی رہتے ہیں کہ اس طرح سے جو سیاست ہے وہ اس طرح سے 2+2 کا کھیل نہیں ہے کہ اوپر سے بیٹھ کے کسی نے کہہ دیا تو سارے لوگ اپنی اپنی سیاست کو باندھ کر کے کھڑے ہو. آپ یہ مشورہ دیتے ہیں مریم بیوی کو کہ تھوڑا سا محتاط رہیں؟ اس لیے وہ اب ٹی وی پہ تو نہیں نہ کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ہے نا اس وقت سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 13 کے جلسے کے بعد پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل گئی. اب سیاست جو ہے وہ تو ایک ریت کی طرح ہے, جب ایک دفعہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے نا پھر نہیں قابو میں آتی. اب ان کو بیٹھنا ہوگا, کوئی نئی اسٹریٹجی, کوئی نیا شطرنج کے کھیل کے اوپر ہو گئی ہے. اب کوئی نئی چال سوچے, نیا کھیل کھیلے, نیا کھیل. استعفیٰ تگڑی چال نہیں ہے, بلاول کہتے ہیں استعفیٰ ایٹم بم ہے. دیکھیں بلاول صاحب کو بھی پتا ہے, وہ لاہور میں ہوتے ہیں تو استعفے کی بات کرتے ہیں, کراچی پہنچتے ہیں زرداری صاحب سے مل کے بدل جاتے ہیں. سو بلاول صاحب بھی اتنے بچے نہیں ہیں, ان کو بھی پتا ہے سسٹم میں رہنا. 85 میں ایک دفعہ جب بائیکاٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے, بی بی نے ریگریٹ کیا تھا ہمیشہ اس کو, ایرانی ریگریٹ کیا تھا. ایسے سسٹم سے کوئی باہر نہیں ہوگا.
नून लीग भी में भी जो अक्लमंद लोग हैं वो भी नहीं होंगे, और पीपल्स पार्टी तो नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तो, मैं पूछता हूँ किरमानी साहब से, एक तो आप मशवरा देते हैं उनको एहतियात का, वो मरियम भी कह रही है इस्तीफों के अंबार लग गए हैं, वो कहते हैं देंगे ही नहीं नून लीग वाले इस्तीफे, तुसी कल्ले रह जाओगे वो कहने ने। मैं चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे फैमिली के बारे में अच्छे अल्फाज से बात की, उनका शुक्रिया। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, गुजारिश ये है कि ये एक फैसला हो चुका है इस्तीफों का, ये तो होने अब, और ये फैसला सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं है, ये फैसला पीडीएम की पूरी क़यादत का है, ठीक है जी। और नवाज शरीफ साहब ने, और वो इस मामले पे बड़े क्लियर हैं, मरियम बीबी बहुत क्लियर हैं, और वो माशाल्लाह एक बहुत, तीसरा नाम भी लेना इस फेरिस में, फजल रहमान साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, इतने ही क्लियर, यस, वो भी इतने ही जोरों शोर से चाहते हैं कि इस्तीफे होने चाहिए। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, आज देखें हर पार्टी में हर बंदे का एक ओपिनियन होता है, जैसे चौधरी साहब हैं, फवाद साहब, इनका एक अपना ओपिनियन है, शिबली फराज साहब का अपना ओपिनियन है, प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना होता है, इनके आपस में ओपिनियन नहीं मिलते, ठीक है ना जी, और जिसका अमली मुजाहरा भी होता रहता है। लेकिन ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, इसमें मैं कोई सियासत नहीं कर रहा, वो क्या कि पार्टी का कायद मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज साहब उस पार्टी के सदर हैं, और जब मेजॉरिटी का जो फैसला है पार्टी का, मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी का फैसला वो यही है जो कि नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा मुशावरत से अनाउंस किया। जब मियां साहब इस फैसले पे अमल दरामद का हुक्म देंगे तो 100% नून लीग खड़ी होगी, साथ 200% खड़ी होगी। कोई नवाज शरीफ साहब का जो फैसला है उसके ताबे तमाम पार्टी है, और फिर ये नहीं कि उन्होंने एक हुक्मन जारी किया, तमाम लोगों से उन्होंने मुशावरत की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में भी ये बात हुई, सारे मामलात हैं। क्या शहबाज साहब ने कल ये राय दी है वैसे बिलावल साहब को कि हमें डायलॉग करना चाहिए, इस्तीफों के तक नहीं जाना चाहिए? देखें, कल की मुलाकात का नहीं मुझे मालूम है कि क्या बात हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने, ये चौधरी साहब भी गवाह हैं, आप सबको दुनिया को पता है कि उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे ताउन का डायलॉग की बात की थी, और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कहते हैं नेशनल डायलॉग होना चाहिए, एक बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स की बात वो करते हैं। लेकिन हुकूमत ने हमेशा जो हमारी डायलॉग की एक कोशिश थी या ख्वाहिश थी, वो कहते हैं आप बात करने आते हैं कौमी इश्यूज पे बजाय, फिर कहते हैं एनआरओ दे दो यार। नहीं देखें, वो एनआरओ वाली बात तो देखें ना, बताते हैं नहीं किसने दिया है। अब चॉइस साहब बता दें, नाम ले देना किसने दिया था, कि हम पार्टी में पूछें इसको भी तुम कौन हो, किसने तुम्हें अथॉरिटी नाम लिए। शाहमूद कुरैशी साहब ने कहा नहीं वो ख्वाजा आसिफ साहब, शहरी रहमान साहब, ये सब हमारे पास नैब का पलंदा लेकर आए, नाम लिए और कहा कि ये मंजूर होगा तो फट मंजूर होगा, वरना नहीं साथ देंगे। वो नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर तजावीज थी, वो जरूरी, उस पर कहा किसी ने हमने लिखा कि मैं और दे दो। दूसरी बात इन्होंने फरमाई जलसे की। देखें, हम बात करते हैं न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स की, ठीक है, जितने बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे थे बशमूल अल जजीरा, BBC, उन्होंने लिखा है उनके नामा निगार ने कि जो लाहौर का जलसा था वो एक भरपूर जलसा था और सड़कों पर भी इतराफ में लोग खड़े थे। अब बात मियां साहब की तकरीर के दौरान क्या आपने देखी है ड्रोन फुटेजेस वगैरह? नहीं, मियां साहब की तकरीर मैंने सुनी है, चूंकि उनकी तो वो उस पर तकरीर तो टीवी पे बैन है, दिखाते नहीं, सोशल मीडिया पे देखी, व्हाट्सएप पे देखी मैंने, सोशल मीडिया पे तो मियां साहब ने तकरीर की, लेकिन आप देखिए ना कि उसके आप कहीं तो आपको मनाज़िर दिखा क्या BBC हमारे ज़ेर असर है, क्या अल जजीरा हमारे ज़ेर असर है? एक भरपूर जलसा था। और अगर चलें, लेकिन फुटेज तो अगर ये जलसा मेरे पास भी है, मेरे पास भी तो फुटेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास भी उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। वीडियो देखें, एक ये भरपूर कामयाब जलसा था। और जलसा किस दिन हुआ? 13 तारीख, ठीक है। जलसे से 1 महीना पहले और अभी तक आप देखिए जलसा हुकूमत के हवास पर है। और जो पाकिस्तान का असल इशू है, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, आप कह रहे हैं, आटा चीनी स्कैंडल, दवाइयों का स्कैंडल, पेट्रोल, उस पर नहीं बात हो रही, बल्कि आज ही हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को फिर बढ़ा दिया। अच्छा, सेनेट में फवाद साहब एक बात और कर लें, वो ये कि एक मिनट बस, कहिए ये 2-3 बार चूंकि करमानी साहब ने अल जजीरा का जिक्र किया है, तो मैंने आपके फोन के ऊपर अल जजीरा का जो रिपोर्ट है वो मैंने भिजवाई है। अच्छा, तो काइंडली आप यूसुफ साहब को कहें कि अल जजीरा की रिपोर्ट ही चला दे, ताकि करमानी साहब को पता चल जाए कि 13 दिसंबर के और PDM के जलसों के ऊपर अल जजीरा क्या कह रहे हैं। अच्छा, ओवरव्यू मिल, वो मैं उनको दिखा देता हूँ ब्रेक में, और वो फिर बाकी ये BBC की भी चला दें।
بی بی سی کی بھی چلا دیتے ہیں, دکھا بھی دیتے ہیں, بریک کے بعد دکھا بھی دیتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں, ذرا بریک کے واپس آتے ہیں تھوڑی بعد. یہ بی بی سی کی بھی ہے اور میرے پاس فوٹیج اس کی وہ ہے, وہ تصویر بھی جلسے کی تصویر بھی ہے جی, اور میں الجزیرہ کی ان کو دکھاتا ہوں جو آپ نے مجھے بھیجی ہے, میں نے بھی نہیں دیکھی ہے, میں بھی دیکھ لیتا ہوں, اور وہ ڈرون فوٹیج بھی دکھائے تھے میاں صاحب. یہ بی بی سی کی ہے جی؟ نہیں, یہ تو جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ جو ساری وائرل ہوئی ہے جو جلسے کی جو ہمارے کی, یہ وہ ہے بی بی سی کی, اس کے پیچھے. اچھا میں دیکھ, ٹھیک ہے چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, واپس آتے ہیں جی. خوش آمدید کہتے ہیں, ذرا کوئکلی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں. جلسے کے حوالے سے ہم نے کہا بات بھی کرنی ہے, پھر یہ ایک دو اور ٹاپکس بھی ہیں کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کرنا ہے, اور یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اس کو نہیں کریں گے, یہ تو مطالبہ لیتا ہے. اچھا فوج صاحب, ویسے کوئکلی آپ کے خیال میں کتنے آدمی ہیں جلسے میں؟ لاہور کے جلسے میں جی 13 دسمبر والے میرا خیال ہے ہوں گے 20 سے 25 ہزار کے درمیان لوگ ہوں گے وہاں پہ. لیکن جی جو آپ نے الجزیرہ کی جو رپورٹ مجھے بھیجی ہے, وہ اس میں الجزیرہ کا رپورٹر ہی کہہ رہا ہے کہ 50 سے 55 ہزار آدمی تو تھا اس میں. آپ کی نہیں, وہ تو اوور آل انہوں نے کہا ہے کہ جلسوں میں اتنے لوگ شرکت کرتے ہیں, لیکن جو رپورٹ میری اپنی نظر میں, کیونکہ جو ٹوٹل ایریا ہے لاہور میں وہ مجھے پتا ہے کہ ٹوٹل ایریا کتنا ہے, جو لاہور کے لوگ ہیں ان کو ٹوٹل ایریا پتا ہے, اور آپ اس کو ایریا کو آپ ضرب دے لیں گے کہ 2 فٹ کے قریب ایک آدمی آکوپائی کرتا ہے, تو بھی اس سے 20-25 ہزار سے زیادہ کریں گے. اچھا میں سارے زاویے دکھاتا ہوں, میں وہ ڈرون فوٹیج بھی دکھاتا ہوں. اور اچھا پی ٹی آئی کے جلسے میں کتنے تھے 2011 والے, جو تاریخی جو گیم چینجر جلسہ جو تھا آپ کے خیال میں؟ اس میں بہت بڑا جلسہ اندازاً, اور میں کہہ نہیں سکتا, لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں دوسرا وسیم, یہ شاید لوگوں کی تعداد سے زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ اس جلسے کا امپیکٹ کیا ہے پولیٹیکل, اس کا جو ہے ایک اوور آل. آپ اس کا کئی دفعہ بہت چھوٹے جلسے ہوں گے, مثلا ملتان کا جو جلسہ تھا وہ تو بہت ہی چھوٹا تھا, لیکن چونکہ وہاں پر ایک سچویشن پیدا ہوئی, اس کے جلسے کا امپیکٹ زیادہ آیا تھا. لاہور کے جلسہ میں شاید لوگ جو ہیں وہ ملتان کے جلسے سے زیادہ تھے, لیکن اس کا امپیکٹ نہیں آیا. اچھا اب یہ اس میں کہیے, یہ بی بی سی کا کہہ رہے تھے, میں وہ پڑھ دیتا ہوں کہ جناب کہتی ہیں ہمارے نامہ نگار کے مطابق جب شام ڈھلنا شروع ہوئی تو جلسہ گاہ میں شرکا کی تعداد بڑھنے لگی, اور ایک وقت ایسا آیا کہ جلسہ گاہ بھر گئی اور آزادی پل پر اور گراؤنڈ سے باہر بھی لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی. دس از مائی کیس. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں تو خود لاہور میں تھا اور پورے لاہور سے میں آیا ہوں. اتنی زیادہ تعداد ہوتی تو لاہور تو جیم پیک ہوتا نا. لاہور میں کہیں پر کچھ نہیں تھا, گجرانوالہ میں لوگوں سے میں نے پوچھا کہیں پہ کچھ نہیں تھا, فیصل آباد میں کہیں کچھ نہیں تھا. جلسہ بڑا ہوتا ہے نا, پھر شہر لاک ہو جاتے ہیں. اور غلط رپورٹ کیا بی بی سی نے, جی غلط رپورٹ کیا بی بی سی نے, لیکن اس کی اپنی ایک آبزرویشن ہوگی. ہو سکتا ہے کئی جگہوں پہ وہ ایسے مقام پہ ہوں کہ ان کو لگا ہو کہ لوگ زیادہ ہیں. اچھا اب میں سوال کرمانی صاحب سے پوچھا. اب آپ دیکھیے منظر دیکھیے تھے کہ نواز شریف صاحب کی اسپیچ تو ایک پرائم مطلب چیز ہے نا. اب اگر آپ منظر بھی دکھا سکیں بڑے صاحب کہ نواز شریف صاحب کی تقریر جاری ہے, اور اس دوران کی آپ یہ ڈرون فوٹیج دیکھیے کہ اس وقت گراؤنڈ کا کیا عالم ہے, اور پھر آپ خود اس پہ فیصلہ کیجئے. چلا سکتے جی, ہم یہاں پہ نہیں دیکھ سکتے جی کہ میں کرمانی صاحب کو کیسے دکھاؤں. کرمانی صاحب دیکھ پائیں گے تو ہی وہ اس پہ کامنٹ کر پائیں گے نا, ظاہر ہے کہ اچھا چلیں وہ کہہ رہے ہیں دکھا رہے ہیں یہ. اچھا ابھی دیکھیے گا جو آپ کے سامنے اسکرین آ رہی ہے, ابھی نواز شریف صاحب کی اسپیچ چل رہی ہے اس دوران, ٹھیک ہے. اور اب آپ دیکھیے جب یہ ڈرون کیمرہ جب زوم ہوگا آپ دیکھیے گا یہ فوٹیج کہ یہ نواز شریف صاحب کی تقریر. ابھی آپ دیکھیے نا, دیکھیے یہ تو ایک بہت لوز شاٹ تھا نا. آپ اسی شاٹ کو جب وہ کلوز کریں تو آپ دیکھیے اب یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر کے بعد یہ تو بھرا ہوا, یہ تو سارا بھرا ہوا دکھا رہے ہیں آپ. یہ کرمانی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو ہرا آ رہی نظر آئے گا. نہیں, مجھے بھرا بھی نظر آ رہا ہے اور ہرا بھی نظر آ رہا ہے. یہ بھرا ہوا ہے نہیں, دیکھیں اس میں میں دیکھ لیا. ایک تو یہاں آپ دیکھیے کہ یہاں روشنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس لیے یہ واضح نہیں ہے پکچر, نمبر 1. خالی پیچز. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ جلسے میں, جو چوہدری صاحب کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ لوگ جلسے میں پھر آتے جاتے بھی رہتے ہیں. وہ ایک میلہ سما ہوتا ہے جلسے میں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے اگر بیٹھ گیا تو بالکل ہی وہاں ٹک گیا. لوگ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, کوئی کسی نے واش روم جانا ہے, کسی نے کچھ کھانے پینے جانا ہے, ہو سکتا ہے اس وقت یہ لیا ہو. لیکن یہ پھر بھی دیکھیے لوگ تو ویسے ہی موجود ہیں. جلسہ گاہ بھری ہوئی ہے ویسے. یہ دیکھیں آپ کا یہ دکھا رہا ہے. صرف وہ جو آپ ایک کارنر کی بات کر رہے ہیں, پیچ کی بات کر رہے ہیں, وہ اس میں تو لوگوں کی موومنٹ ہے نا, آ جا رہے ہیں لوگ. آپ کی رائے میں کتنا آدمی ہے جلسے میں؟ میرے خیال میں کہ دیکھیے میں اس پہ کوئی ایگزیکٹ تو نہیں دے سکتا, لیکن جو مجھے فیڈ بیک لاہور کے لوگوں نے دیا ہے, کیا کہہ رہے ہیں فواد بھائی, وہ لاہور کے لوگوں نے جو مجھے فیڈ بیک دیا ہے, اور وہ لوگ جو نیوٹرل ہیں
ان کا جو فیڈ بیک تھا اس کے مطابق کوئی کم و بیش لاکھ کے قریب کراؤڈ تھا ٹوٹل پیک پہ، جب پیک پہ جلسہ جب لاکھ کا کراؤڈ تھا. یہ لکھ رہے ہیں نا وہ اپنا بی بی سی والا کا آپ نے پڑھا، اس نے کہا جی کہ پوری جلسہ تعداد کے بارے میں کامنٹ نہیں کر رہے. اچھا الجزیرہ 55,000 کہہ رہے ہیں، آپ 1 لاکھ کہہ رہے ہیں. میں نہیں جا سکا وہاں، میں نے گاڑی میں بیٹھ کے، میں لیٹ تھا، میں گاڑی میں بیٹھ کے میں نے سڑک پہ اپنا وہ خطاب سنا جی. اچھا تو اب مجھے خود بتائیے. تعداد کی بات ہو گئی، دونوں اپنا اوپینین دے دیا. اب امپیکٹ کی بات کریں، اس جلسے سے آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ پریشر میں آئی ہے؟ اس جلسے سے نہیں، ایکچولی جو پی ڈی ایم کے جتنے جلسے ہوئے ہیں اور اسپیشلی 20 ستمبر سے لے کے اب تک جتنے بھی جلسے ہوئے، گجرانوالہ، کوئٹہ، ملتان، کراچی وغیرہ وغیرہ، پشاور، ایک عوامی دباؤ ہے. کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس پی ڈی ایم کے پاس عوام کی ایک اخلاقی طاقت موجود ہے. وہ عوام جس کے آج سر پہ چھت نہیں ہے، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا اور بے روزگار کر دیا گیا 1 کروڑ سے زائد لوگ. وہ عوام جس کا پیٹ خالی ہے، پیر میں جوتی نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آگیا. اچھا جلسے کی بات ہوگی اس پہ بھی. اب میں ذرا آگے 1-2 موضوع اور کور کرنے ہیں اس پر. اب سینٹ کا الیکشن تو ہونا ہے نا، لوگ باہر نکل آئے. اب آپ یہ بتائیے سینٹ کا الیکشن ہونا ہے جلد یا بدیر، ٹھیک ہے، وقت پر یا وقت سے پہلے. اب ایک عجیب و غریب بات یہ کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے اس کو ہمیشہ سینٹ میں فائدہ ہوتا ہے سیکرٹ بیلٹنگ کا. گورنمنٹ اثر انداز ہوتی ہے، لوگ اپوزیشن کے ہوتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں گورنمنٹ کو. اب عجیب و غریب معاملہ یہ کہ حکومت وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ کا الیکشن ہو تاکہ کوئی دھاندلی کا امکان نہیں رہے. اب آپ اگر واقعی تعمیری سیاست کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ویلکم کہنا چاہیے. آپ اس کی بھی مخالفت کریں گے نہیں، یہ بھی تو کیا چاہتے ہیں پھر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ اندر سے حکومت جو ہے وہ اپنی کمزوری کا اظہار کر رہی ہے برملا. کیسے؟ ریزن میں دیتا ہوں، فواز صاحب سن لیں، اس پہ کامنٹ لوں گا پھر آپ. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنے ممبران پر اور اپنے اتحادیوں پر اعتبار نہیں ہے. آپ کی طرف آ جائیں گے، جہاں بھی آ جائیں گے وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں نا. پہلے بھی تو بھانمتی کا کنبہ ہے نا، کوئی کہیں سے سینٹ کے الیکشن میں تو آپ نے دیکھا تھا کیا ہوا تھا. وہ تو بے ضمیر لوگ تھے جنہوں نے کچھ کیا. تو ابھی وہ بے ضمیر لوگ کیا مریخ پہ چلے گئے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، اسی کو حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو پریکٹس ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ اپنے ممبران نہ ان کے چلے جائیں ادھر ادھر سیکرٹ بیلٹ میں. نمبر 2، آلریڈی آپ نے دیکھا کے پی میں جب ان کے ممبروں نے، وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہیں کہ ہمارے ممبروں نے پیسے پکڑ لیے، تو ان کے اندر کا خوف ہے. یہ اپنی دراصل ساری وکٹیں کور کر کے کھیلنا چاہتے ہیں. اگر فرض کریں بات ایسی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو بھی اصولی بات تو یہ ہے نا کہ جو جس پارٹی کا اس کو اسی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہیے. تو شو آف ہینڈز کی صورت تو حمایت ہونی چاہیے. لیکن آپ کہیں یار ترمیم لاؤ، ہم ساتھ دیں گے. ایگزیکٹلی، اب اس پہ ترمیم ہونی چاہیے نا. آپ ساتھ دیں گے؟ بات یہ ہے کہ آئینی خواہشات پر تو نہیں نا. اگر عدالت نے کہا کہ نہیں آئینی ترمیم ہونی چاہیے تو ساتھ دیں گے آپ اس پر. جو پی ڈی ایم ہے، چونکہ اب ہم انڈیویجول پارٹی نہیں ہے اس وقت. آپ کی رائے کیا ہے؟ آئینی ترمیم کا عدالت کہتی ہے تو ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون اس وقت پی ڈی ایم میں شامل ہے. پی ڈی ایم کی قیادت اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی مجاز ہے. اس بارے میں سینیٹر آصف کرمانی کی ذاتی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ذاتی رائے یہ ہے وہ کہ اس ملک میں ایک فیئر اور فری الیکشن ہونا چاہیے. سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے سیکرٹ بیلٹنگ. اس پر سینیٹر آصف کرمانی کی ذاتی رائے کیا ہے؟ اس پہ میری رائے اس لیے نہیں میں ہے کہ جو پی ڈی ایم کی رائے ہے، نہیں ہوگا تو وہی پی ڈی ایم کی رائے، لیکن ذاتی رائے آپ کی کیا ہے؟ میری یہی رائے ہے جو میری پارٹی کی رائے ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. بھائی آپ اس کا مطلب آپ کو اپنے ممبران پہ اعتبار نہیں ہے. اس کا مطلب کیونکہ خرید و فروخت تو ہوتی ہے. کب نہیں ہوئی آپ بتائیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی تو ہوئی تھی. آپ کے ووٹر آپ کے سارے لوگ بھاگ گئے تھے. بھاگے، میں نے تو کہا نا وہ لوگ چلے گئے. لیکن ظاہر ہے جو یہ شو آف ہینڈ والا طریقہ کار ہے اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ لاء میں ہوگی نا. یہ خواہش پہ تو نہیں کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ریکوائرمنٹ ہوگی آئینی ترمیم. تو آپ آئینی ترمیم میں ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں میری رائے میں شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے سینٹ کا الیکشن. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے. میں نے کہا میری رائے وہی ہے جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. ذاتی رائے پوچھ رہا ہوں. نہیں تو میری پارٹی تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے نا. تو اتنا ایک اہم فیصلہ کرنے ہم جب جائیں گے تو میں اکیلا تو نہیں فیصلہ کر سکتا. وہاں صاحب اس کو بتا دیں. شو آف ہینڈ پہ آپ بھی بتا دیں بھائی. اب وہ تو نہیں اس پہ تعاون کرنے کو تیار بظاہر نظر آتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے وسیم، کہ سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن کی سیاست ہے وہ اس وقت بہت زیادہ سیاسی بالشتیے جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، سیاسی طور کے اوپر بہت بونے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پر ملکی مفاد شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ذاتی مفاد ختم ہونا چاہیے.
इनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो तब आगे जाएगी जब आप बड़े इश्यूज के ऊपर रूल ऑफ द गेम तय करेंगे। अब ये जो मामला है सेनेट के इलेक्शन में, जिसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमें तो फायदा है केपी में। अगर आप आज अगर नहीं कराएंगे, अगर हमने जो रवायती सियासत की, जिस तरह की सियासत पाकिस्तान में होती रही है, तो केपी में तो हम सारे सेनेटर जीत जाएंगे, पंजाब में हम शायद 2 सीटें ज्यादा ले जाएं, सिंध में सीट ज्यादा ले जाएं। लेकिन इमरान खान वो शख्स है जिसने दुनिया क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायरिंग लेके आए थे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी न्यूट्रल हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें जो इलेक्शन है उसकी वेरासिटी को कुछ इज्जत और एहतराम हासिल हो, इलेक्शन की वेरासिटी कायम हो और इलेक्शन सिस्टम जो है उसके एहतराम हो। अब यहाँ पे ये जो ट्रेसेबल वोट का हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जमा कराई है, असल में अगर अपोजिशन अपने पाँव से थोड़ा सा भी आगे सोचे और उन 8 केसेस की जान छोड़ दे जिसके ऊपर सारी ये इन्होंने अपना सर टकरा लिया है, जिसके ऊपर ये के नाकाम हो गए हैं, और एक बड़ी सोचते तो इनको तो खुद आके हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि ये बिल्कुल सही हुआ है, आइए इस पे भी निगोशिएशंस करते हैं, जुडिशरी में इंडक्शंस के ऊपर निगोशिएशंस करते हैं, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म। वो कहते हैं हमें इन मामला पे बुलाते हैं, बाहर निकल के कहते हैं हमसे एनआरओ मांगा था, अंदर जलील करते हैं, रुसवा करते हैं हमें। वो तो जब फैटअप पे बुलाया तो किया भी तो यही ना, जब आप फैटअप पे बैठे आपने पलंदा दे दिया कि नहीं पहले नैब लॉ अमेंड कर दो फिर ही हम करेंगे। तो ये तो देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि अपोजिशन में इस वक्त जो अंडर 19, एक तो इनकी लीडरशिप अंडर 19 है सारी, उसको पता ही नहीं है पॉलिटिक्स में कभी वो उन्होंने किया तो है। सीनियर तरीन अफराद भी तो है ना। नहीं, करमानी साहब तो बेचारे साइड पे बैठे हुए हैं ना, जो सियासत कर रहे हैं उनको तो अब्बू ने फोन पे कर दिया था कि आइंदा से पार्टी आप चलाएंगी। तो ये तो पाकिस्तान में तो ऐसे डिक्टेटरशिप्स है ना, हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अंदर में डिक्टेटरशिप है, बाहर में जमहूरियत के लिए जदोजहद। अच्छा, उस पर भी कमेंट करते हैं जो एनआरओ की आप बात करते हैं कि नया अमेंडमेंट आया था, आपने मिफ्ता साहब की राय सुनी ना? उसमें मिफ्ता इस्माइल ने कहा हमारे प्रोग्राम में कि वो तो फौज ने दिया था, फौज ने कहा था, हमारा नहीं था वो। देखिए बात ये है कि लेके तो शायद खाकान अब्बासी साहब आए थे ना, आइडिया इनिशिएट एस्टैब्लिशमेंट ने किया था। नहीं तो मुझे नहीं पता, फिर अगर मिफ्ता इस्माइल और शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो फौज से पर्चे लेके आगे दे रहे हैं तो ये तो उनको पता होगा। हमें तो मरियम बीबी ने बताया था और पीएमएलएन ने बताया था कि उन्होंने तो राब्ते खत्म करने की हिदायत कर दी है सारे की सारी, और उनका एस्टैब्लिशमेंट से या किसी से कोई राब्ता नहीं है। तो यही तो प्रॉब्लम है, आप पीछे आप अंदर बैठते हैं तो पांव पड़ जाते हैं, बाहर बैठते हैं तो गिरबान को पकड़ते हैं। जनाब, गुजारिश मेरी ये है कि मैंने हमेशा पीटीआई के जो मोहतरम आते हैं दोस्त टीवी पर, उनको हमेशा पूछा, क्या हर एक को एक सवाल मैंने किया, लेकिन किसी ने आज तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देंगे आपको आज फवाद साहब से मैं तवक्को करता हूं कि मुझे जरूर मैं यकीन दिलाता हूं आपको। पहली मुझे एक कि चूंकि वो वकील भी हैं, एक तो पहला मेरा सवाल ये है कि खुदा के लिए नाम बताएं उस शख्स का जिसने आपसे एनआरओ मांगा, नंबर 1 वर्बली या रिटर्न। अच्छा, दूसरा ये कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास अथॉरिटी है एनआरओ देने की? एनआरओ तो प्राइम मिनिस्टर दे नहीं सकता है, नहीं है ना जी, अथॉरिटी तो अदालत देगी ना जो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई किस क्लॉज या लॉ में है, मुझे बता दें कि प्राइम मिनिस्टर कैसे अथॉरिटी है, किस अथॉरिटी के तहत एनआरओ दे सकता है, और किसने मांगा है? एक दफा बता दें भाई, किसने मांगा? हमारी भी मुश्किल आसान कर दें, हमारी भी मुश्किल मिसाल देकर वाजे करें, नाम देकर वाजे करें किसने मांगा और कैसे दे सकते हैं, जल्दी से बता दें। अभी 5 मिनट पहले आपने मुझसे सवाल पूछे हैं, मैंने आपको जवाब दिया है। फैटफ की लेजिस्लेशन में करमानी साहब को तो पता भी नहीं होगा ना कि इनके लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। आप बताइए करमानी साहब कौन लोग थे फैटफ में आपके पीएमएलएन के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे? साहब, उसमें किसी ने एनआरओ मांगा आपसे? नैब के लिए अमेंडमेंट देना या तजवीज देना और बात है, किसी ने मांगा कि जी आप ये हम तब करेंगे कि आप हमारे खिलाफ जो केस हैं जाली या झूठे जो भी वो केसेस हैं वो भी वापस ले लें? किसी ने कहा आपको जनाब? कहा किसी ने मांगा जी? किसने मांगा? शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। ये आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछे, लेकिन मैं इसकी तरदीद करता हूं कि कोई एनआरओ नहीं मांगा गया, और अगर मांगा गया एनआरओ तो उसका हमें तो नहीं इल्म इस बात का। अब ये इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आज आपको जवाब मिल गया ना, वो कह रहे थे कोई जवाब नहीं दिया। ये बिल्कुल इन्होंने नाम एक लिया है। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से आपका भी फर्ज बनता है और हमारा भी, हम उनको पूछें, मैं कह रहा हूं आपका भी और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनसे पूछें जी कि चौधरी साहब ने आप पे इल्जाम लगाया है, क्या ये वैसे ही झूठे इल्जामों की तरह जो पीटीआई की गवर्नमेंट हमारे पे लगाती है, ये झूठे केसेस का? आखिरी फाइनल वर्ड कहते हैं फवाद साहब।
फाइनल वर्ड। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं ना कि हम एनआरओ नहीं दे सकते, हम ही एनआरओ दे सकते हैं। कैसे? आप तो एनआरओ मांग रहे हैं। जो लेजिस्लेशन अमेंडमेंट साहब मांग रहे हैं नैब के लॉ में, वो सवाए हमारे और कोई कर ही नहीं सकता। जब नैब लॉ का हम अमेंड कर दें, आपको रिलीफ दे दें, आज आप सारे जो है वो इमरान खान भी जिंदाबाद है, पीटीआई भी जिंदाबाद है, हुकूमत अच्छा साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਨਆਰਓ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ उनते ਤੁਸੀਂ ਐਨਆਰਓ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं, बात यह है कि आप जो है ये आप अपना रवैया जो है इस मामले में अपोजिशन को तर्क करना चाहिए, अपने मामलात को बेहतर करें, हुकूमत के साथ आए, कौमी मामलात के ऊपर बात करें। ये हर वक्त अपने केसेस को लेके ना आए। अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़ना, इस बात के ऊपर। मैं 30 से बहुत शुक्रिया, 30 सेकंड रह गए आखिर। जाती जावेद लतीफ साहब एमएनए को जानते हैं ना आप? जावेद कहते हैं पार्टी के 6-7 लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ, ये कौन है? ये जावेद लतीफ से आप भी पूछे, मैं भी पूछता हूँ, फिर आप मुझे बताएंगे अगर आपको बिल्कुल अगर उन्होंने मुझे बताया। आप उनके बयान की तस्दीक करते हैं? तस्दीक सवाल ही नहीं पैदा होता। गलत कह रहे हैं। तमाम लोग जो हैं वो पार्टी के क्रिकेट के एक ही तरफ खेल रहे हैं, पार्टी के कायद के बयानिए के साथ, और कोई भी उधर उधर नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत शुक्रिया साहब, और बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ किरमानी साहब। जिंदगी सेहत रहे तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।